subscribe اور جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر مسجد حرام کا طواف اور نماز ادا کرنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ ومن اظلم اور من اظلم من کا معنی کون، من استفہامیہ، اظلم بڑا ظالم ہے، ممن منع من اس سے، من جس نے منع روکا منع کیا، مساجد اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر یہ کہ ذکر کیا جائے، فی اسمہ اس میں، اسمہ اس کا نام یعنی کہ اللہ کا نام لیا جائے، وسعى فی خرابها واو کا معنی اور سعى کوشش کی، فی خرابها اس کی خرابی میں، فی کا معنی میں، اس کو خراب کرنے میں، اجاڑنے میں، اولئک ما کان لہم، اولئک یہ لوگ یعنی کہ ایسے لوگوں کو، ما کان لہم نہیں ہے مناسب ان کے لیے، ان یدخلوها یہ کہ داخل ہوں اس میں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا، لہم لام کا معنی واسطے، ہم کا معنی ان کے لیے، فی الدنیا فی کا معنی میں، دنیا کا معنی دنیا یعنی کہ دنیا میں، خزیون ذلت ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا۔ تو خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ یہود تو قبلہ کا حکم بدلنے کے وقت طرح طرح کے اعتراض کر کے کم سمجھ کم فہم لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے تھے۔ اگر وہ شبہات عام طور پر دلوں پر اثر کرتے تو ان کا لازمی نتیجہ انکار رسالت اور ترک نماز نکلتا، اور ترک نماز سے مسجد کی ویرانی لازم ہے۔ تو گویا کہ یہ یہودی اس طور سے ترک نماز اور ویرانی مساجد خصوصاً مسجد نبوی میں بھی کوشاں تھے، اور روم کے بعض سلاطین، بعض بادشاہ جو نصارہ کے اسلاف تھے اور نصارہ ان کے افعال کا انکار بھی نہ کرتے تھے، گو وہ نصارہ نہ ہوں۔ کسی زمانے میں یہود شام پر چڑھ دوڑے یعنی حملہ کیا، قتل و قتال بھی ہوا، اور اس وقت بعض جہلا کے ہاتھ سے مسجد بیت المقدس کی بے حرمتی بھی ہوئی، اور بد امنی کی وجہ سے اس میں نماز وغیرہ کا اہتمام بھی رکا رہا۔ اس طور پر نصارہ کے اسلاف ترک نماز اور ویرانی مساجد کے بانی کے زمرے میں آئے، یعنی نصارہ پر بوجہ عدم انکار اس کا الزام دیا گیا۔ اس بادشاہ کا نام تیتس تھا، اور نصارہ کو یہ قصہ اس لیے ناگوار نہ تھا کہ اس میں یہودیوں کی تذلیل ہوئی تھی،
اور یہ یہود سے عداوت رکھتے تھے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر مسجد حرام کا طواف اور نماز ادا کرنی چاہیے تو مشرکین مکہ نے آپ کو نہ جانے دیا، یہاں تک کہ آپ اس سال واپس تشریف لے آئے۔ تو اس طرح یہ مشرکین بھی مسجد حرام کی ویرانی میں کوشاں ہوئے۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے صیغہ عموم سے اس کی قباحت اور برائی ظاہر فرمائی، یعنی اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو خدا تعالی کی مسجدوں میں، جس میں مکہ کی مسجد حرام، مدینہ کی مسجد، بیت المقدس کی مسجد اور سب مسجدیں آ گئیں، ان کا ذکر اور عبادت کیے جانے سے بندش کرے اور ان مساجد کے ویران اور معطل ہونے کے بارے میں کوشش کرے۔ ان لوگوں کو تو کبھی بے ہیبت اور بے باک ہو کر ان مساجد کے اندر قدم بھی نہ رکھنا چاہیے تھا، بلکہ جب جاتے تو نہایت عظمت اور حرمت و ادب سے جاتے۔ جب بے باک ہو کر اندر جانے تک کا استحقاق نہیں تو اس کی حد کے حرمت کا حق کب حاصل ہے؟ اسی کو ظلم فرمایا گیا۔ ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی نصیب ہوگی اور ان کو آخرت میں بھی سزائے عظیم ملے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔